بہت شکریہ اظہر بھائی، میری مشکل آسان کرنے کا، کہ مجھے کافی زیادہ مشکل ہو رہی تھی کہ میں آپ کو کیسے جواب دوں پراپر طریقے سے، کہ کیونکہ ایک سمجھے نا کہ پوری کتاب سامنے بندے کے سامنے رکھ دی جائے اور اسے کہیں کہ جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی بات کریں، اور وہ بات کے متعلق بندے کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ پوری کتاب پڑھ کے سنانی ہے یا اس میں سے کچھ جملے یا کوئی مضمون یا کوئی چیپٹر جو ہے اس میں سے بتانا ہے۔ تو گرافٹنگ چونکہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے، تو اس وجہ سے میں نے پوچھا تھا، چلے میری آپ نے مشکل آسان کر دی کہ گرافٹنگ کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ تو گرافٹنگ کے فوائد میں آپ کو سادہ سودہ مثال اگر ایسے دے دوں کہ آپ نے ڈاکٹروں سے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک ہی خاندان میں جس کے مادر پدر سیم فیملی سے بلانگ کرتے ہوں، اور پھر کزن سے کزن کی شادیاں ہوتی ہوں، تو کچھ مسائل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں اگر ان کے اندر جو ہے وہ خاندانی کوئی بیماری چل رہی ہے، تو وہ ٹرانسفر ہونے میں جو ہے وہ کافی چانسز ہوتے ہیں اس پہ خاندانی بیماری کے ٹرانسفر ہونے کے۔ فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے، دل کے امراض ہیں یا کوئی اور ہیلتھ ایشوز ہیں، تو وہ کافی چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ فیملی سے باہر شادیاں کریں۔ یہ تو آپ نے چیز کامن سی سنی ہوگی۔ جب دو مختلف نسلیں نسلوں کا ملاپ ہوتا ہے، تو فطری قانون یہ ہے کہ جب خلیوں کا ملاپ آپس میں ہوتا ہے، میں الفاظ کو محتاط کر کے استعمال کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جس سے میری بہنیں بھی متاثر ہوں یا کوئی ایسا ہو، کیونکہ میرا وائس میسیج ہوتا ہے تو اس وقت بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی اگر سننے میں بھی احتیاط کر لیا کریں سبجیکٹ کو دیتے ہوئے۔ لیکن میں پھر بھی احتیاط کرتا ہوتا ہوں کہ کوئی لوگ جو ہے وہ اگر وہ سن بھی رہے ہیں ایسے، تو ان کو کوئی اخلاقی طور پہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہو اپنے بچوں کے سامنے یا اپنی بہن بھائیوں کے سامنے۔ جب دو مختلف نسلیں ان کے خلیات آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، ان کے مرکز جو ہے مل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جینیاتی طور پہ جینز میں سے آپ کے کروموسومز اور آپ کے جینز وہ سلیکٹ ہوتے ہیں فطری طور پہ، جو the one they are performing بیسٹ، کیونکہ بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے ان کو، اور بڑا ہی ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے یہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پریگننٹ ہو جانا یا ملاپ ہو جانا یا اس سے کوئی ایک مطلب جو ہے ایک اور بچہ پیدا ہونا، اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور وہ میتھڈ جو ہے وہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہے، جیسے آج تک میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی پورے طریقے سے اسے سمجھ نہیں پائی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں سے بیسٹ جو چیز پرفارم کر رہی ہوتی ہے نا، ان تمام تر آبسٹیکلز اور تمام تر مشکلات کو عبور کرنے میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں، جن میں صلاحیت ہوتی ہے اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں، ظاہری بات ہے جن میں صلاحیت ہوتی ہے وہی کوشش کرتے ہیں اور وہی چلتے رہتے ہیں آگے، اور وہی آگے تک سروائیو کر لیتے ہیں، اور اینڈ پہ وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف نسلوں کے ملاپ سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ دونوں میں سے جو بیسٹ ہوتے ہیں وہ ایک نئی چیز بناتے ہیں، ایک نئی قسم تو نہیں، ایک نئی نسل کو جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو وہ جو ہوتا ہے، وہ جو نئی تیسری پود آتی ہے، دونوں کے بیسٹ خلیات کے ملنے سے جو بیسٹ رزلٹس آتے ہیں تیسری پود کے حوالے سے، کہ تیسری پود کے صورت میں، وہ ایک بہت زبردست جو ہے وہ ایک، جیسے ہم یوں کہہ لیں کہ آج کل آپ گاڑیاں دیکھتے رہتے ہیں نا جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہائیبرڈ
اور ہائیبرڈ سیڈ بھی، اور اس طرح کی اگر وہ فطری قانون کے مطابق وہ ہائیبرڈ ہوں گے، جیسے مطلب دو مختلف نسلیں ملیں گی اور ان کو فطری قانون کے مطابق رکھا جائے گا، ان میں کوئی لیبارٹری کے اندر جو ہے وہ کام اس کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ڈالا جائے گا، کارروائی نہیں ڈالی جائے گی، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نیچرل نظام ہے۔ اور یہی نیچرل سسٹم جو ہے پولینیشن کے تھرو ہوتا ہے، جو ہماری سب سے پہلے شاید کی مکھیاں، تتلیاں، حشرات اور کیڑے مکوڑے، بھمرے وغیرہ جو ہے وہ ایک پھول سے پولنز لے کے اور دوسرے جگہ پہ جا کے دوسرے پولنز کے ساتھ، دوسرے پھولوں کے ساتھ سیم فصلوں میں بھی اور اپوزٹ فصلوں میں بھی ان کی پولینیشن کا جو سسٹم ہوتا ہے، تو اس سے جو چیز کریٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری قانون ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو مائکروسکوپک لیبارٹری کے اندر اور وہ نیچے رکھ کے آپ جو ہے نا تجرباتی طور پہ جان بوجھ کے اس کے جینیات کو جو ہے، جینز کو جو ہے وہ ایک خلیے سے دوسرے خلیے کے اندر داخل کریں گے، تو وہ ایک آرٹیفیشل سسٹم ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ گرافٹنگ اسی چیز کا ایک حصہ ہے۔ اس میں آپ ایک پودا اگاتے ہیں، اسے ایک مدر پلانٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں یا پیرنٹل پلانٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اور اس کی بچے نسل پہ یا اس کا جو سیکنڈری جو ہے وہ نسل کے طور پہ آپ اس کو کٹ کرتے ہیں۔ جسٹ اس کی روٹ سسٹم جو ہے، ہم جو گرافٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ پودے یوز کیے جاتے ہیں جن کا روٹ سسٹم جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، زمین سے پانی اور خوراک حاصل کرنے کی صلاحیت جن میں بہت زیادہ اور بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ پیرنٹل پلانٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اور اوپر جو اس کے یوں سمجھے جس کے ساتھ ہم گرافٹ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل کھیرے کی اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو ہے وہ پرفارمنس زمین سے خوراک حاصل کرنے کی اور پانی کی اور اس کی خصوصیات جو ہیں وہ بیسٹ ہیں۔ یہ ہر پلانٹ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یہ بڑا لمبا اور بڑے ڈیٹیل والا چیپٹر ہے، لیکن میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کہ جس پلانٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ زمین سے خوراک حاصل کرنے کی اور جو ہے وہ ماحول کے ساتھ سروائیو کرنے کی صلاحیت آپ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ ہے، اور دوسرے کی جو ہے وہ پھل دینے کی صلاحیت بیسٹ ہے، تو آپ ایک کو پیرنٹل بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو سیکنڈری بنا دیتے ہیں۔ تو وہ چاہے جو کوئی بھی ہے، آپ کو انڈیویجولی اس پلانٹ کے بارے میں اچھا نالج ہونا چاہیے، اس کی جو قسم ہے اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، پھر آپ اس کو گرافٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایک بڑا ہی اچھا اس کا رزلٹ ملتا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کسی بھی کھیرے کو پیرنٹل بنا لیں اور کسی بھی ٹومیٹو کو جو ہے وہ آپ اس کا سیکنڈری بنا لیں، یا کسی ٹومیٹو کو جو ہے وہ پیرنٹل بنا لیں اور کسی کھیرے کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ ہے یہ فطری سسٹم، اس میں کوئی اتنا وہ شک و شبے والی یا کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی ان نیچرل سی چیز نہیں ہے، نیچرل ہے اور بڑا اچھا سسٹم ہے، قدرتی ہے، لیکن اس میں آپ کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے کی، اور ایچ اینڈ انڈیویجول پلانٹ اور ایچ اینڈ انڈیویجول جو اس کی اسپیشیز ہے، ٹومیٹو ہے اگر تو ٹومیٹو کی اس کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو ڈیپ نالج ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی پرفارمنس کے بارے میں۔ تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اتنا باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو لیجئے اور اچھے اچھے ٹومیٹو اور چیزیں جو ہے وہ کھیرے وغیرہ لگائیے، ان کی 2-4 قسمیں ایک ساتھ میں ایک کھیت میں لگائیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے سسٹم پیدا کیا ہوا ہے اس کی پولینیشن کا، وہ ایک دوسرے میں قدرتی طور پہ پولینیٹ کریں گے، اور آپ کے پاس جو فصل آئے گی اس سے جو بیج آپ حاصل کریں گے وہ بیسٹ بیج ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ میں نے کچھ کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو بہتر ہے، اگر پھر بھی آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک کویشچن ہے اس بارے میں تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔